کوئی پیسہ نہیں بچتا ہے، جوان بیٹی ہے بڑی ہوتی جا رہی ہے، ایسے عالموں سے پوچھو ان کے دل کے اندر کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے عالم رات کی تاریکی میں جب کروٹیں بدلتا ہوگا، ایسی عالم جو رات کی تاریکی میں کروٹیں بدلتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا، اے اللہ کیا عالم بننا ظلم ہے، کیا عالم بننا بہت بڑا پاپ ہے، عالم بنا تیری دین کی خدمت کر رہا ہوں، 6-7 ہزار روپے مل رہا ہے، اب میں اپنے بیٹی کی شادی کیسے کروں؟ اب وہ چندے میں نکلا، بھیک مانگنے کے لیے نکلا، کبھی اس کے پاس گیا تو کبھی اس کے پاس گیا، کبھی یہاں گیا تو کبھی وہاں گیا، کبھی امیر کے پاس گیا تو کبھی اس امیر کے پاس گیا، اور امیروں نے کبھی یہاں سے بھگایا کبھی وہاں سے بھگایا۔ یہ باپ اپنے بیٹی کے شادی میں اتنی جگہوں کی چکر مارا، اتنی جگہوں میں دوڑا، اب لڑکی دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ میرے لیے بھیک مانگ رہا ہے، میرا باپ میرے لیے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، وہ سوچ رہی ہے میں اپنے باپ کے لیے بہت بڑی بوجھ ہوں۔ اب ایسی لڑکیاں، غریب گھرانے کی لڑکیاں مجبور ہے، لاچار ہے، غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے۔ او لوگوں، تم نے اپنی بہنوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے میں بڑی مدد کی ہے، اگر تم آج بھی جہیز کا کاروبار ختم کر دو، بائیکاٹ کرو اپنے یہاں سے جہیز کو، تو بہت ساری بہنوں کی گھریں آباد ہو سکتی ہے، بہت بہنوں کا گھر جو جلنے والا ہے وہ بس جائے گا، لیکن شرط یہ کہ حرام خوری مت کرو۔ ہو سکتا ہے تقریریں بہت سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ذرا سوچئے، آج ہمارا امام مولی صاحب کامیری کر رہا ہے، 5-6 ہزار میں کیا کام کرے گا؟ ہاں وہ تو 5-6 ہزار لوگوں میں ادھر ادھر خرچہ ہو جاتا ہے، بتائیے 5-6-7-8 ہزار دینے میں امام کو کیا دیتا ہے اپنے یہاں؟ آج اللہ پر کیا اللہ کو جواب دے گا؟ عذاب علیم سے کیسے بچے گا؟ میرے بھائیو ذرا سوچئے، آپ غور کیجئے، تصور کیجئے، اب حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، آج حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور ویسے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا اور جس طریقے سے صحابیات نے ایمان لائی، ہاں ویسے ایمان لانے کی ضرورت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرو۔ مرثد ابن ابی مرثد کا وہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، مرثد نے جب کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جب مرثد نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور نبی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل جب مان لیا محمد رسول اللہ کو، تو نبی اکرم کی باتوں کے اوپر باقاعدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لی، اے نبی آج کے بعد ہم زنا نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے، آج کے بعد ہم جوا نہیں کھیلیں گے، آج کے بعد ہم غلط کام نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم حرام خوری نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم زنا نہیں کریں گے۔ اور پہلے کے لوگ جو زبان دیا کرتے تھے، کہا اس کے اوپر جم جایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، لیکن کہاں؟ آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی اللہ رزق کا مالک ہے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم روزی روٹی میں ادھر سے ادھر پھسل رہے ہیں، آج رزق حرام اپنا رہے ہیں، رزق حلال کو چھوڑ کر کے رزق حرام اپنا رہے ہیں۔ اور جب ہم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، جب ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، محمدن عبدہ ورسولہ، ہم اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اور آپ نے جو شریعت لائی ہوئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہم پورے طور پر جم جاتے ہیں، اور آج بھی ہم اقرار ہم نے کیا ہے، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ زناکاری کہاں سے آئی؟ آج ہمارے سماج کے اندر
اندر یہ شراب نوشی کہاں سے آئی؟ یہ جوئے کے اڈے مسلمانوں کے یہاں کہاں سے کھل گئے؟ آج مسلمان جوئے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آج مسلمان شراب کے اڈوں میں آپ کو ملے گا، آج مسلمان زناکاریوں کے اڈوں میں آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، ایمان کہاں گیا جب تم نے نبی کو نبی مان لیا ہے؟ اور نبی اکرم نے کہا ہے کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کو اگر ٹچ کرتا ہے، کسی غیر محرم کو ٹچ کرنا حرام ہے، کسی غیر محرم کو بغیر نکاح کے ٹچ کرنا حرام ہے۔ آج وہ سارا کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ سوچئے مرثد ابن ابی مرثد کا ایمان کا جائزہ لیجئے۔ حضرت مرثد نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں زنا نہیں کروں گا۔ حضرت مرثد بہت دنوں کے بعد جب مکہ آئے، اور مکہ آنے کے بعد جب اس کے گرل فرینڈ کو خبر ہوئی کہ اے اناق، تیرا گرل فرینڈ، تیرا بوائے فرینڈ آج مکہ آیا ہوا ہے، اب وہ لڑکی نکلتی ہے، اناق لڑکی نکلتی ہے اور مرثد کی تلاش میں نکلتی ہے، کبھی اس گلی میں ڈھونڈتی ہے، کبھی اس گلی میں ڈھونڈتی ہے، کبھی یہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، چلو میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملاقات کر لوں، کبھی ادھر بھاگی کبھی ادھر بھاگی۔ رات کی تاریکی میں چلتے چلتے اس اناق لڑکی کو مرثد آدمی مل گیا، اس کا بوائے فرینڈ ملا۔ بوائے فرینڈ کے پاس جا کر کے بوائے فرینڈ کو پکڑنا چاہیے اور ہاتھ پکڑ لیا، آئی میرے بوائے فرینڈ تم کہاں تھے؟ تیرے بغیر میری راتیں نہیں گزر رہی ہے۔ حضرت مرثد نے ہاتھ چھڑایا اور کہا اے اناق، اب تم میرے ہاتھ کو مت ہاتھ لگاؤ، اب تم میرے ہاتھ کو ٹچ مت کرو، اب تم مجھے چھونے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس وجہ سے اے اناق، محمد رسول اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں زنا نہیں کروں گا۔ اے لڑکی، تیرا چھونا بھی گناہ ہے اور تیرا چھونا بھی زنا ہے، اس وجہ سے اے لڑکی میں تیرے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ اناق کہتی ہے یہ محمد کی باتیں چھوڑو، یہ اللہ کی باتیں چھوڑو، محمد کی باتیں چھوڑو، چلو ہم دونوں عشق کرتے ہیں، عشق میں ڈوبتے ہیں، رات کی تاریکی میں انجوائے کرتے ہیں، چل میرے بوائے فرینڈ چل، رات کی تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ مرثد کا جواب سنو، مرثد نے کہا تھا اے اناق، تم کہہ رہی ہو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب میرا ایمان اللہ کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ عرش کے اندر محمد، عرش کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، اور فرش کے اندر جتنی ساری چیزیں ان تمام چیزوں سے باخبر ہے اللہ، اس وجہ سے اے اناق مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اندر ہوتے ہوئے ہماری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس وجہ سے اے اناق لڑکی میں تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی آئی غلط کام کروانے کے لیے، لیکن مرثد جیسا آدمی نے اسے ٹچ نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ریکارڈر ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ میرے بھائی کو ذرا سوچئے، آج کا مسلمانوں کا اگر ایمان اتنا مضبوط ہو جائے تو جلسوں میں حسینائیں آئیں، لڑکیاں آئیں اور ایک سے کپڑے پہن کر کے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایمان مرثد بن مرثد کی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو اگر چتر اور چالاک سمجھتے ہو تو اے فرقیہ لوگوں، اگر تم چتر بننا چاہتے ہو تو سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک ہوشیار عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا چتر آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے، سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی قبر کی فکر کرتا ہو، آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہو، اپنے قبر کی فکر کرتا ہو، آنے والی زندگی کی فکر
کرتا ہوں اس سے بڑھ کر کے چالاک کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے چتر آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سب سے بڑا چتر وہی ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی محمد رسول اللہ کی جیونی اٹھاؤ، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ہسٹری اٹھاؤ اور اس نبی کی سیرت کو پڑھو۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے زیادہ اس دنیا کی فکر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مالی ولی دنیا، مجھے مال سے کیا مطلب اور دنیا کو مجھ سے کیا مطلب، مجھے مال سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسی دنیا کی فکر کیا کرتے تھے۔ غور کرو، اتنی زیادہ فکر نبی کے دل میں بھی ہے اور نبی کے صحابہ کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ فکر ہے، اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز چھوٹ جایا کرتی ہے تو کئی گھنٹے تک صحابہ رویا کرتے تھے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں نے فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اے اللہ اگر اسی حال میں میری موت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کئی گھنٹے دعا مانگا کرتے تھے۔ او فجر، ظہر، عصر، مغرب کی نماز چھوڑنے والوں، تو میں اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر کیسے ختم ہوا؟ اللہ کا ڈر ختم اگر ہو گیا ہے تو میرے بھائیو ایسا سمجھو تم مردہ ہو، تم زندہ نہیں ہو۔ وہ آدمی زندہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو سمجھ لو کہ تم زندہ آدمی ہو، اور اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے اور جیسا چاہو ویسا کر لو تو سمجھ لو تم بے حس ہو چکے ہو، تم مردہ ہو چکے ہو۔ یہ قوم مر چکی ہے، آج گناہوں پہ ڈوبی ہوئی یہ قوم ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آج بیٹیاں کہاں جا رہی ہے، آج بہنیں کہاں جا رہی ہے، آج بھائی کہاں جا رہا ہے، آج یہ قوم کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ سب سے کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لے، اور اللہ کہہ رہا ہے تنجیکم من عذاب علیم، آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جس کام کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکتے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو سنو فرقیہ کے لوگوں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر کے اندر قرآن لاگو کرو، پڑھو اور اپنے گھر میں قرآن پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو صبح سویرے جگاؤ، خود جاگو، فجر کی نماز پڑھو اور اپنے بیٹیوں اور اپنے بیویوں کو جگا کر کے فجر کی نماز پڑھاؤ اور ان سے کہو قرآن پڑھو، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ یہ قرآن پڑھنے میں تیرے گھر کے اندر بھی برکت ہوگی اور شیطان تیرے گھر سے بھاگے گا، تیرے گھر کے اندر شیطان اپنا قبضہ نہیں جمائے گا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ینفرون من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ فرمایا امام کائنات نے اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے سکتا ہے، شیطان اپنا گھر نہیں بنا سکتا ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا جاتا ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپنا جنم نہیں لے سکتا ہے، شیطان اپنا قبضہ نہیں جما سکتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کون کرے؟ وہی کرے گا جو قرآن پڑھنا جانتا ہوگا۔ یہی مدرسوں کے حفاظ کیا کریں گے، مدرسوں کے طلباء کیا کریں گے، اور مدرسوں میں پڑھنے والیاں یہ طالبات کیا کریں گی۔ یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا اور کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والا قرآن کی کیا تلاوت کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو اللہ نے اس کو روزی دے رکھی ہے اس روزی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مال دے رکھا ہے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مالداروں کو معلوم ہے، وہ جانتے اگر ہم نے اپنے مال کو خرچ نہیں کیا تو یہی مال کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، اور یہی مال کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہی مال انسان کو کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے ڈسے گا۔ اس وجہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نیک بندے وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں، وانفقوا مما رزقناہم،
रज़क़नाहुम, जो अल्लाह के राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानिया, चुपके चुपके और अलानिया तौर पर, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानिया व अलानियतन, अल्लाह के राह में खुल्लम खुल्ला और चुपके चुपके अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। यरजूना तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा नहीं है। नमाज पढ़ो तो इसमें घाटा नहीं, अल्लाह के राह में खर्च करो इसमें घाटा नहीं, और इसी तरीके से तिलावत करो इसके अंदर घाटा नहीं। ये काम करो अगर अज़ाब अलीम से बचना है तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही चेतावनी दे दी और पहले ही लोगों को डरा दिया, बता दिया कि अज़ाब अलीम से बच जाओ, बहुत ही डेंजर आग है। उस आग को इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा वो डेंजर है, 69 गुना इतना खतरनाक अज़ाब है। मेरे भाई, उस अज़ाब से बचना है तो तिलावत करो, उस अज़ाब से बचना है तो अल्लाह पर ईमान लाओ। ये 1-1.25 घंटे की तकरीर, 4 बज चुके हैं और मुझे निकलना है। मेरे भाइयों, वक्त कब मिला था, फिर कब हुआ, ये जलसे के कमेटी की मेहरबानियाँ हुआ करती है, पहले दे दें बाद में दे दें। मेरे भाइयों, लेकिन हम लोगों का क्या होता है, इतना दूर का सफ़र करके आते हैं और फिर रात में उठ करके तकरीर करना, अपने सेहत को दांव पे लगाना बहुत ही परेशानी वाली बात है मेरे भाइयों। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मेरे भाइयों, रिजल्ट जब नहीं सामने आता है, समाज के अंदर तब्दीली नहीं आती है, तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, इस वजह से अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।